الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا المودودی اسلام کی عظیم الشان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ آپ ائمہ اربعہ کا نام لے لیجئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یا تابعین میں سے آپ جانتے ہیں ابراہیم نقعی ہیں اور سعید بن مسیب ہیں، اور اسی طرح حضرت حسن بصری ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے اور اپنے اپنے زمانے کے اور اپنے اپنے شہر کے بہت بڑے لوگ تھے۔ اسی طرح اس کے بعد ہمیں بڑی عظیم شخصیات ملتی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور کئی دیگر کتابیں تصنیف کی۔ امام نووی کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی، اور پھر محدثین جو عظیم الشان گزرے ہیں اور فقہا جو عظیم الشان گزرے ہیں، کون نہیں جانتا ان کو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے ہر معاش پر جنگ کی۔ اسی طرح بہت ساری عظیم شخصیات تاریخ میں پیدا ہوئی۔ بر صغیر ہند و پاک میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نام نامی بہت مشہور ہے۔ اسی طرح 14ویں صدی ہجری میں اور 20ویں صدی عیسوی میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا نام ہمیشہ تاریخ پہ جگمگاتا رہے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی مفسر، کوئی مؤرخ معصوم نہیں ہے، کوئی مجدد معصوم نہیں ہے۔ ابن حجر ہوں، نووی ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ذہبی ہوں، شوکانی ہوں، اور شاہ ولی اللہ ہوں، یا مولانا مودودی رحمہ اللہ، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، انسان ہے۔ اور جب بھی اختلاف ہوتا ہے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بڑے لوگوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور ہمیشہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم غلو سے بچ سکیں، مبالغے سے بچ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب بھی کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اب آ جائیے اس کتاب کی پہلی اصطلاح کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے الہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اس کے لغوی مفاہیم کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الہ عربی زبان میں کہتے ہیں اذا تحیر، جب وہ حیران ہوا، سرگشتہ ہوا، الہ۔ تو اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ حیرانی اور سرگشتگی کی ایک دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش جاگ جاتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے۔ تو یہ یعنی حیرانی اور سرگشتگی ایک لازمی چیز ہے جب بھی اللہ کا تصور کیا جائے۔ دوسرا جو مطلب ہے کہ الہت الی فلان، سکنت الیہ، الہ
الہت الی فلان، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی پناہ میں آ کر میں نے سکون حاصل کیا، اس کی پناہ میں آ کر میں نے سکون حاصل کیا۔ ذرا اس جملے کو سمجھ لیجئے، جب الیہا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں پناہ اور سکون کے دو لفظ ہیں۔ تو پناہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، تو ایک آپ کے بچے، چھوٹے بچے کو کسی بڑے لڑکے نے مار دیا اور وہ روتا ہوا گھر میں آتا ہے۔ جب وہ ماں سے لپٹتا ہے یا والد سے لپٹتا ہے یا بڑے بھائی سے کہ بھائی امی مجھے اس نے مارا ہے، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو یعنی وہ مار کی چوٹ بھول جاتا ہے وہ، اور سکون ملتا ہے۔ تو دو باتیں یاد رکھیے آپ۔ پہلی بات یہ کہ پناہ دینے والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، بڑا بھائی ہے وہ۔ یعنی کسی بچے کو فرض کیجئے بچے کی عمر 10 سال کی ہے، تو وہ 5 سال کے بھائی سے پناہ نہیں مانگے گا، وہ 15 سال والے بڑے بھائی کے پاس جائے گا پناہ کے لیے۔ تو پناہ ہمیشہ طاقتور کی حاصل کی جاتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھ جائیے۔ الہت الی فلان اے سکنت الیہ، تو پناہ دینے والا کون ہے؟ وہ مجیر ہے، مجیر، اور وہ طاقتور ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔ اچھا اسی طرح دیکھیے سکنت الیہ، وہاں میں نے تسکین حاصل کی۔ تو جب بچہ ماں سے لپٹتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ تو یہاں یعنی الہ کا مطلب ہو گیا مسکن، جو سکون دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہو گیا۔ پہلا مطلب کیا ہوا؟ وہ جس کے بارے میں حیرانی اور سرگشتگی ہے۔ اور الہ کا دوسرا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی کو پناہ دینا یا پناہ دینے والا مجیر، یا پھر وہ جو پناہ کے نتیجے میں آپ کو تسکین عطا کر سکے، جو مسکین ہے۔ اب تیسری بات سن لیجئے، الیہ الرجل یالہ اذا فزع من الامر نزل به فآلہ غیرہ۔ تو اب اذا فزع من امر، جب آدمی کسی خوف سے یا گھبراہٹ سے دوچار ہوا، پریشان ہو گیا، تو الیہ الرجل یالہ، تو اب وہ پریشان ہوا تو فآلہ غیرہ، تو دوسرے آدمی نے اس کو پناہ دی، دوسرے آدمی نے اس کو پناہ دی۔ اچھا خوف کے عالم میں آپ کو جو پناہ دیتا ہے وہ الہ ہے۔ دیکھیے اب ذرا میں ایک یہاں مثال دیتا ہوں، پھر آگے ہم بڑھیں گے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں، اعوذ، پناہ لیتا ہوں رب الناس کے دامن میں، ملک الناس کے دامن میں، الہ الناس کے دامن میں، جو سارے لوگوں کا رب ہے، جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، جو سارے لوگوں کا الہ ہے۔ آگے جائیے دیکھیے، من الجنۃ والناس، جب جنات آپ کو تنگ کرتے ہیں،
لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، وڈیرا آپ کو تنگ کرتا ہے، زمیندار آپ کو تنگ کرتا ہے، امریکہ آپ کو تنگ کرتا ہے، ہندوستان آپ کو تنگ کرتا ہے، جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، شیاطین آپ کو تنگ کرتے ہیں، عامل جادوگر آپ کو تنگ کرتے ہیں، دشمن اور حاسد آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ الہ الناس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، رب الناس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ تو پناہ دینے والا کون ہے؟ وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جنات بھی طاقتور ہیں، امریکہ بھی طاقتور ہے، لیکن یہ سب مخلوق ہے، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مالک الملک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ بیدہ ملکوت السماوات والارض کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمینوں اور آسمانوں کی حکومت ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو پناہ دینے والا، اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ پناہ کمزور نہیں دے سکتا، چھوٹا بچہ پناہ نہیں دے سکتا، یعنی دبلا پتلا آدمی پناہ نہیں دے سکتا، تگڑا ہونا ضروری ہے۔ اب چوتھا مطلب دیکھ لیجئے، الیہ الرجل الی الرجل اتجہ الیہ لشدت شوقہ الیہ۔ الیہ الرجل، تو یعنی ایک آدمی دوسرے کی طرف مائل ہوا، بشدت شوقہ الیہ، شوق کی شدت کے ساتھ مائل ہوا، توجہ کی، اتجہ الیہ، توجہ کی، مائل ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، شدت شوق، شدت شوق، کسی چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو بڑا شوق ہوتا ہے، تعجب بھی۔ اور جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کی منگنی طے ہو گئی ہے، تو وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ کم سے کم تم اس کی تصویر تو لے آتی۔ اب اس کو اپنی بیوی کے بارے میں اشتیاق ہے، شوق ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسی ہے، اونچی پوری ہے یا نہیں ہے، گوری ہے، کالی ہے، سانولی ہے، ناک نقشہ کیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، شوق کی شدت ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی انسان چونکہ وہ چھپا ہوا ہے، شوق کی شدت پائی جاتی ہے، اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ تو الہ کا میں یہ مفہوم بھی شامل ہے۔ اب پانچویں بات دیکھیے، الیہ الفصیل اذا ولیہ بامہ، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے چمٹ گیا۔ تو الہ میں ایک چیز ہے چمٹنے کی، لپٹنے کی۔ جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں ایک خالق ہے جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ کی فریاد سن سکتا ہے، آپ پر مہربانی کر سکتا ہے، آپ کو غموں سے نکال سکتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ سکون فراہم کر سکتا ہے۔ اسی سے آپ چمٹتے ہیں، اسی سے لپٹتے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں لپٹتے۔ اب چھٹا مفہوم دیکھیے، لاہ یلیہ لیہن لاہن اذا احتجب، احتجب۔ دیکھیے لاہ یلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو محجوب ہے، جو چھپ گیا، جو مستور ہے، جو پورا اسرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے نا، یعنی حجاب میں ہے، اور البتہ قیامت کے دن وہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ قیامت میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے حدیث میں یہ بات آئی ہے بخاری مسلم میں کہ 14ویں کے چاند کو یا آفتاب کو دیکھنے میں کوئی تمہیں مشکل پیش آتی ہے، تم اللہ کو دیکھو گے۔ اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے تھے، معراج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تو یہ
سفر کرایا گیا تھا تاکہ وہ ہماری آیات کا مشاہدہ کر سکے۔ تو اب دیکھیے اللہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو کیسے جانتے ہیں؟ اس کی صفات کی وجہ سے۔ وہ خالق ہے، خالق کل شیء ہے، وہ رب الناس ہے، وہ بادشاہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور بکل شیء علیم ہے، ہر چیز کا پورا مکمل علم رکھتا ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، احد ہے، سب سے نرالا ہے، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیا، اور اونگھتا نہیں، سوتا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تھکتا نہیں، بیٹا نہیں ہے، اس کے کوئی باپ دادا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کی جو صفات آئی ہیں قرآن مجید میں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، اور ان ناموں کے مطلب کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، اس طرح اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے اس کی صفات کے ذریعے۔ لیکن خود اللہ کو اس دنیا کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے حضرت موسیٰ سے کہا گیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی۔ انہوں نے ضد کی تو اللہ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا فسوف ترانی، پھر اس کی کچھ مدت بعد شاید تم مجھے دیکھ سکو۔ کیا ہوا؟ فلما تجلی، جب تجلی ہوئی، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب فلما افاق، جب افاقہ ہوا تو فرمایا تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ یہودی کہتے تھے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو کیا ہوا؟ ایک اچانک بجلی کڑکی اور وہ سب مارے گئے۔ تو امتحان اس دنیا میں یہی ہے کہ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لایا جائے، اس کی صفات کے ذریعے، اس کی آیات کے ذریعے سے، کائنات پر الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو الہ کا جو چھٹا مطلب ہے کیا ہوا؟ وہ جو محجوب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے، اذا استحجب۔ اب اس کے بعد آئیے، اس کا ساتواں مطلب ہے ارتفع۔ ارتفع یعنی جو بلند ہوا، بلند ہوا۔ تو بلندی کا ایک تصور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ تعالی جد ربنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی ہے وہ، عالی ہے وہ، تعالی ہے وہ۔ اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، العالی ہے وہ، سب سے برتر ہے، سب سے عالی ہے وہ۔ قرآن مجید میں اس کا ایک اور نام بھی آیا، متعال، متعال، متعالی ہے وہ۔ تو دیکھیے وہ العلی بھی ہے، الاعلی بھی ہے، اور تعالی بھی ہے، اور متعال بھی ہے، متعالن۔ تو اللہ کے لیے ایک بلندی کا تصور ہے۔ من فی السما، جیسے قرآن میں ایک ہے امنتم من فی السما، کیا تم بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، وہ آسمان پر ہے۔ آسمان بھی ایک بلندی کا ایک تصور آتا ہے، من فی السما، جو آسمان میں ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے کہ اسی کی طرف چیزیں چڑھتی ہیں، اسی کی طرف چیزیں بلند ہوتی ہیں، اس کی طرف بلندی کا ایک تصور ہے اس کے لیے۔
اب آئیے دیکھیے ایک اور مطلب ہے اس کا، الہن، آلہتن، الوہتن، الوہیتن، عبد، عبادت کی۔ اب الہ میں ایک تصور معبود کا بھی ہے۔ اب ذرا آئیے مولانا مودودی کے مقدمے کو پڑھیے اب آپ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ الہ کا ترجمہ صرف معبود کیا جانے لگا اور باقی تصورات دھندلائے گئے، دھندلے ہوتے گئے وہ۔ اور اب یہاں حالانکہ کتنے مطلب ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی ہستی کے بارے میں حیرانی، سرگشتگی ایک لازمی چیز ہے، اور وہ ہے جو پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ طاقتور ہونا ضروری ہے، اور پناہ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کو تسلی ملتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور الہ کا ایک مطلب کیا ہے؟ جس سے چمٹا جائے، اور جب لپٹتے ہیں، چمٹتے ہیں، بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے، چمٹتا ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور بلندی کا ایک تصور ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، چھپے ہوئے ہونے کا ایک تصور ہے، اور جب آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہی پناہ دیتا ہے۔ تو ان تمام تصورات کو آپ سامنے رکھیے تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ طاقتور ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ تو یہ تصورات اگر ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہم دعا کیوں کریں؟ آپ کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا کی ساری بھلائیت ہمیں عطا فرما، ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ آپ کیوں مانگ رہے ہیں اس سے؟ کیوں دعا کر رہے ہیں اس سے؟ اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، وہ دے سکتا ہے، قوت والا ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے۔ اگر وہ پناہ نہیں دے سکتا، سکون نہیں دے سکتا، آپ کی حاجات پوری نہیں کر سکتا، تو آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں رکوع کر رہے ہیں؟ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ کیوں سجدے میں جا رہے ہیں؟ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو الہ ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو طاقتور تسلیم کیا جائے۔ اس لیے وہ بتاتے یہ ہیں کہ الوہیت کی اصل، الوہیت کی جڑ، الہ میں اصل جو چیز ہے وہ اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے۔ اب اس کو پیش نظر رکھیے۔ چنانچہ وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے آپ، پس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہے۔ نمبر ایک، حاجت روائی، کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ الہ کون ہے؟ جو ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ پناہ دہندگی، وہ آپ کو پناہ دے سکتا ہے۔ سکون بخشی، وہ آپ کو سکون بخش سکتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ آپ مایوسی سے آپ کو کون نکال سکتا ہے؟ اللہ۔ نمبر 4، بالا تری اور بالادستی، سب سے بلند ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر من کل شیء، ہر شے سے بڑا ہے وہ، ہر دنیا کی ہر چیز، ہر طاقت سے بڑا ہے، خالق کائنات ہے، ہر نبی سے بڑا ہے، ہر فرشتے سے بڑا ہے، ہر رسول سے بڑا ہے، ہمالیہ سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہر مخلوق، آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ان اختیارات اور ان طاقتوں کا مالک ہونا، اس کا مالک ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور خالق السماوات والارض، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے یہ توقع کی جائے کہ وہ معبود قاضی الحاجات اور پناہ دہندہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کو الہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قاضی الحاجات ہے، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، پناہ دہندہ ہو سکتا ہے، ہمیں مصیبت میں، تکلیف میں، گھبراہٹ میں، خوف میں، پریشانی میں نجات دے سکتا ہے۔ اس کی شخصیت کا پورا اسرار ہونا،
اللہ کی شخصیت کا پر اسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا۔ تو اللہ کی جو شخصیت ہے وہ پر اسرار ہے، وہ حجاب میں ہے، وہ اسی لیے اس کی طرف شوق ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش ہے وہ طاقتور لیکن چھپا ہوا ہے، اور اس کی آیات ہر طرف موجود ہیں اس کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہاں ذکر ہوا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اللہ باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ کی ذات جو ذوالجلال ہے، ذوالاکرام ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان اس کی طرف مشتاق ہے، اس کی طرف مشتاق ہے، اور وہ منظر عام پر نہیں ہے، وہ پراسرار ہے۔ لیکن دیکھیے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ وہ اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے، اس کی آیات بالکل واضح ہیں۔ زمین کہہ رہی ہے خدا ہے، آسمان کہہ رہا ہے، بادل، بجلی، سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، کائنات بنانے والا ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑ کہہ رہا ہے، سمندر کہہ رہے ہیں، پرندے کہہ رہے ہیں، جانور کہہ رہے ہیں، درخت کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، اس کی آیات ظاہر ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ خود تو چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی آیات کائنات میں ہر طرف نمایاں اور ظاہر ہیں۔ اس لیے الظاہر بھی ہے اور وہ الباطن بھی ہے۔ آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے اور ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔